ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق سے کم میں عرایا کے بیچنے کی اجازت دی ہے، یا ایسے ہی کچھ آپ نے فرمایا۔ راوی کو شک ہے کہ حدیث کے یہی الفاظ ہیں یا کچھ فرق ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1301، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا کر عرایا کو بیچنے کی اجازت دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1302، یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ یعنی سوکھی کھجوروں کے عوض درخت پر لگی کھجور بیچنے سے منع فرمایا، البتہ آپ نے عرایا والوں کو اجازت دی اور خشک انگور کے عوض تر انگور بیچنے سے اور اندازہ لگا کر کوئی بھی پھل بیچنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1303، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نجش نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1304، یہ حدیث صحیح ہے۔ سوید بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی دونوں مقام ہجر سے ایک کپڑا لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہم سے ایک پائجامے کا مول بھاؤ کیا۔ میرے پاس ایک تولنے والا تھا جو اجرت لے کر تولتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تولنے والے سے فرمایا، جھکا کر تول۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1305، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1306، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک آدمی کا حساب اس کی موت کے بعد لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ملی سوائے اس کے کہ وہ ایک مالدار آدمی تھا، لوگوں سے لین دین کرتا تھا اور اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ تقاضے کے وقت تنگ دست سے درگزر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، ہم اس سے زیادہ اس کے درگزر کے حقدار ہیں، تم لوگ اسے معاف کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1307، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کوئی کسی مالدار کی حوالگی میں دیا جائے تو چاہیے کہ اس کی حوالگی اسے قبول کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1308، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تم کسی مالدار کے حوالے کیے جاؤ تو اسے قبول کر لو، اور ایک بیع میں 2 بیع نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1309، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع منابضہ اور بیع ملامسہ سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1310، یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اہل مدینہ پھلوں میں سلف کیا کرتے تھے، یعنی قیمت پہلے ادا کر دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو سلف کرے وہ متعین ناپ تول اور متعین مدت میں سلف کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1311۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے باغ میں کوئی ساجی دار ہو تو وہ اپنا حصہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اسے اپنے ساجی دار پر پیش نہ کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1312۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع، محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور معاومہ سے منع فرمایا اور آپ نے عرایا کی اجازت دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1313۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے وغیرہ کا نرخ بڑھ گیا تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے نرخ مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی روزی تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا اور کھولنے والا اور بہت روزی دینے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جان و مال کے سلسلے میں کسی ظلم کے بدلے کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1314۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر سے گزرے تو آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا۔ آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں تو آپ نے فرمایا غلے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول بارش سے بھیگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں؟ پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1315۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ قرض لیا اور آپ نے اسے اس سے بہتر اونٹ دیا اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1316۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا تقاضا کیا اور سختی کی۔ صحابہ نے اسے دفع کرنے کا قصد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو کہنے کا حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسے ایک اونٹ خرید کر دے دو۔ لوگوں نے تلاش کیا تو انہیں ایسا ہی اونٹ ملا جو اس کے اونٹ سے بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا اسی کو خرید کر دے دو کیونکہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1317۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ قرض لیا، پھر آپ کے پاس صدقے کا اونٹ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اس آدمی کا اونٹ ادا کر دوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا مجھے 4 دانتوں والے ایک عمدہ اونٹ کے علاوہ کوئی اور اونٹ نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے اسی کو دے دو کیونکہ لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1318۔
یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بیچنے، خریدنے اور قرض کے مطالبے میں نرمی و آسانی کو پسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1319، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جو تم سے پہلے تھا بخش دیا، جو نرمی کرنے والا تھا جب بیچتا اور جب خریدتا اور جب قرض کا مطالبہ کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1320، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہو تو کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے اسے تلاش کرتا ہو تو کہو، اللہ تمہاری چیز تمہیں نہ لوٹائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1321، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو منصب قضا پر فائز کیا گیا یا جو لوگوں کا قاضی بنایا گیا، گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1325، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، ان قریب تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر فیصلے کرتا رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1331، یہ حدیث حسن ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے عبید اللہ بن ابی بکرہ کو جو قاضی تھے خط لکھا کہ تم غصے کی حالت میں فریقین کے بارے میں فیصلے نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حاکم غصے کی حالت میں فریقین کے درمیان فیصلے نہ کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1334، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1336، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1337، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آتے ہو، میں ایک انسان ہی ہوں،
ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنا دعویٰ بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو، تو اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا کوئی حق دلوا دوں تو گویا میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، لہذا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1339، یہ حدیث صحیح ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی، ایک حضر موت سے اور ایک کندہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کندی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس پر حضرمی کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اس سے قسم ہی لے سکتے ہو۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ فاجر آدمی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس بات پر قسم کھا رہا ہے، اور نہ وہ کسی چیز سے احتیاط برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس سے تم قسم ہی لے سکتے ہو۔ آدمی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا فرمایا، اگر اس نے ظلماً تمہارا مال کھانے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے رخ پھیرے ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1340، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، گواہ مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1341، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قسم مدعا علیہ پر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1342، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ربیہ کہتے ہیں کہ مجھے سعد بن عبادہ کے بیٹے نے خبر دی کہ ہم نے سعد رضی اللہ عنہ کی کتاب میں لکھا پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1343، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو جعفر صادق سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا۔ راوی کہتے ہیں، اور علی نے بھی اسی سے تمہارے درمیان فیصلہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1345، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو غلام کی واجبی قیمت کو پہنچ رہا ہو، تو وہ اس مال سے باقی شریکوں کا حصہ ادا کرے گا اور غلام پورا آزاد ہو جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہوا ہے اتنا ہی آزاد ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1346، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی قیمت کو پہنچ رہا ہو، تو وہ باقی شریکوں کا حصہ بھی ادا کرے گا اور وہ اس کے مال سے آزاد ہو جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1347،
یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو باقی حصے کی آزادی بھی اسی کے مال سے ہوگی اگر اس کے پاس مال ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے گی۔ پھر غلام کو پریشانی میں ڈالے بغیر اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ کمائی کر کے اس شخص کا حصہ ادا کر دے جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1348، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ جس کو دیا گیا اس کے گھر والوں کا ہو جاتا ہے، یا فرمایا عمرہ جس کو دیا گیا اس کے گھر والوں کی میراث ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1349، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو عمرہ دیا گیا وہ اس کا ہے اور اس کے گھر والوں یعنی ورثاء کا ہے، کیونکہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے جس کو دیا جاتا ہے۔ عمرہ دینے والے کی طرف نہیں لوٹتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں میراث ثابت ہو گئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1350، یہ حدیث صحیح ہے۔